اور پریکٹیکل اسلام ان کی زندگی میں آیا. انہوں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی اور قرآن پڑھا تو وہ یہ کہتے ہیں یہ لگا کہ یہ تو ہماری چیز ہے, ہماری ضرورت ہے. کھانا ضرورت ہے, پانی ضرورت ہے, حاصل کرنا ہی کرنا ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے, ہے نا, کچھ بھی ہو جائے حاصل کرنا ہی کرنا ہے. اسی طرح آپ قرآن اور حدیث کو, اللہ کے نبی کو اور اللہ کو آپ زمانے کے لیے کھانا بنا دو, پانی بنا دو. اگر وہ اس کو اپنی ضرورت سمجھیں, جس دن سمجھنے لگیں گے کہ یہ ہمارے لیے کھانا ہے, ہمارے لیے پانی ہے, یہ ہماری زندگی کی ضرورت ہے, ہماری آنے والی زندگی کے لیے اس کی بے پناہ یہ ضرورت ہے, تو دیکھیے آپ کے پھر کیا حال ہوتا ہے. اس کے لیے کوشش کیجئے, محنت کیجئے, جتنا آپ کر سکتے ہیں اپنے فرینڈ سرکل کے اندر اللہ کے کلام کو, جو زبان جس کو آتی ہے اس زبان میں اپنے پاس نسخے رکھیے اور اس کو عام کیجئے, دیجئے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ, ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی لینگویج میں بھیجا. یہ کام عام کیجئے. ابھی ہم نے ہماری زندگی کی ضرورت روٹی, کپڑا اور مکان, جیون کے یہ 3 نشان, بس یہی سمجھا ہے. بس کوئی انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ہے, کوئی یہ کر لیا, کوئی وہ کر لیا, کوئی دکان سے وابستہ ہے, کوئی فلاں, بس پوری زندگی کہنے لگا اللہ نے بہت کچھ دے دیا, اس کا بڑا شکر ہے, بڑا کرم. بس اسی کو لاسٹ ایکسٹینٹ ہماری جو ہے وہ دنیا ہے. بس دین کے لیے ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. تو پھر آپ نے اور یہ گنگا رام اور کشور کمار میں کیا فرق ہے مجھے بتائیے. آپ کے کھانے پینے میں, رہن سہن میں, چلنے پھرنے میں, اور اس کے رہن سہن چلنے پھرنے میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی دنیا کے لیے جی رہا ہے, آپ بھی دنیا کے لیے جی رہے ہو. آپ مسلم ہیں تو نمایاں آپ کی زندگی کے اندر فرق ہونا چاہیے, آپ کی زندگی میں ڈسٹنگوشمنٹ ہونا چاہیے دوسروں کی زندگی سے. کہ نہیں, وہ اگر جیتے ہیں کھانے کے لیے تو آپ کھائیے جینے کے لیے. لیکن ہمارا حال یہ ہے کھانے کے لیے جینا ہے ہم کو, لیکن ہمارے اسلاف کا حال کیا تھا؟ جینے کے لیے کھانا ہے ہم کو. اللہ نے کہا قرآن مجید کے اندر یأکلون کما تأکل الانعام, کافروں کی صفت بتائی اللہ نے, ایسے کھاتے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں. اب چوپائے تو منہ سے کھاتے ہیں, کیا آپ نے کسی کافر کو منہ سے کھاتے ہوئے دیکھا؟ کسی دعوت میں منہ سے کھا رہا ہوں تو پھر یہ کیا مطلب ہے؟ یہ اللہ نعوذ باللہ جھوٹے ہیں, یہ سمبلک لینگویج ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ وہ ایسے کھاتے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں. چوپائے مانے جانور, تو جانور تو منہ سے کھاتا ہے یا لقمہ بناتا ہے دونوں ہاتھوں سے اور پھر اس کے بعد کھاتا ہے. ایسا تو نہیں, وہ تو منہ سے کھاتا ہے, منہ سے پیتا ہے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے ایسے کھاتے ہیں یہ کافر جیسے کہ چوپائے کھاتے ہیں. کیا مطلب؟ تو کون سی چیز کے اندر یہاں مشابہت ہے وہ دیکھنا ہے ہم. کون سی چیز میں مشابہت ہے؟ چوپائے جو کھاتے ہیں ان کی زندگی صرف کھانے کے لیے ہی ہوتی ہے. جدھر دیکھیے بس تلاش نہیں رہتی. بکری کو دیکھو آپ, گائے کو دیکھو, بھینس کو دیکھو, ہر وقت بس منہ نیچے ہی رہتا ہے. پیٹ بھرا ہے اس کا, پھر گھاس ڈالو اس کے ساتھ, پھر منہ نیچے کر لیجیے. یہ مطلب یہ حل میں مزید, حل میں مزید, حل میں مزید, حل میں مزید, بس یہی ان کا ٹارگیٹ ہے. کھانا 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 ہے نا. اور ہمارا کیا حال ہے؟ ڈیوٹی 6 گھنٹے کی ہے تو کھانے کے لیے, اوور ٹائم ہے تو بس دنیا کے لیے. ہمارا بھی حال یہی کہ دنیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بہترین دعا میں ایک دعا مانگی ہے, یاد رکھیے اس دعا کو, ان الفاظ کو یاد رکھیے, نہیں تو کم سے کم مفہوم کو یاد رکھیے. آپ نے فرمایا اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا. آج جو ہمارے اوپر یہ مسلط ہیں, یہ اللہ نے جو مسلط کر دیا, یہ مسلط ہے ہمارے اوپر دنیا کے ظالم حکمراں.
مسلط ہیں، ہم ان کے چنگل میں ہیں. ابھی یہ فراز کے اوپر جو ہوا اس کے پیچھے زبردست سوچی سمجھی یہود کی سازش ہے. اور ہم نے 3 دن پہلے یہ جو بات کہی تھی، کل نیوز کے اندر یہ بات سنی کہ CIA کا ایک ریٹائرڈ آفیسر اس نے خود یہ بات کہہ دی. ایک بڑا آفیسر ریٹائرڈ، اس نے کہا کہ اس میں CIA کا ہاتھ ہو سکتا ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، کیونکہ فرانس کے اندر بہت تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے. فرانس سر فہرست ہے اس وقت. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی محنتیں، جو حیدرآباد کے ایک سپوت تھے یہاں کے، بہت قابل ہیں. حیدرآباد میں جن لوگوں کو جنم دیا ہے دکن میں، اس میں ڈاکٹر حمید اللہ کا مقام بہت بلند ہے. بڑے زبردست اللہ نے علم کی دولت سے نوازا تھا اور اجتہاد کے درجے پہ فائز تھے. ان کی محنتیں، فرانسی زبان میں قرآن کا ترجمہ کیا، زبان سیکھی، پھر قرآن کا ترجمہ کیا. بڑی خدمات ہیں ان کی، اور پوری زندگی انہوں نے اس میں لگا دی. تو وہ تو رنگ لائیں. تو وہاں بڑی تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے فرانس میں. اس کو کیسے روکا جائے؟ بدنام کرو اسلام کو، بدنام کرو. معلوم یہ ہوا کہ وہ 4 کارٹون اس پر حملہ کرایا، اور وہ نکلے تو اللہ اکبر کا نعرہ بھی ان سے کہا. دیکھو پوری ٹریننگ دی ہے ان کو، اللہ اکبر، ہم نے محمد کا بدلہ لے لیا. اس کے پیچھے ایک ہاتھ ہے، سازش ہے. آج دنیا کے اندر مختلف قسم کے ہم دیکھ رہے ہیں اسلام کو بدنام کرنے کی یہ سازشیں ہو رہی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بتا رہا تھا کہ آپ نے فرمایا اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا. اے اللہ، دنیا ہی کو ہمارے لیے ہماری سوچ کی آخری انتہا نہ بنا دے. کیا دعا ہے یہ! اے اللہ، نہ بنا دنیا کو اکبر ہمنا، ہماری فکر میں سب سے بڑی فکر ہماری، ہمارا سول کنسرن، ہماری سب سے بڑی فکر صرف دنیا ہی کو نہ بنا. آج کیا ہے، نبی جس سے پناہ مانگ رہے ہیں، آج ہماری پوری زندگی اسی میں لگی ہوئی ہے. دین کے لیے وقت ہی نہیں. ناشتے کی محفل ہے تو 5 لوگ اضافی ہیں. معاف کرنا، برا نہیں ماننا، آپ برا نہیں مانیں. اللہ کے دین سے اللہ کے دین کے لیے جڑو، پیٹ کے لیے مت جڑو، اللہ کے دین کے لیے جڑو. اللہ کے دین سے میں منہ پہ کہہ رہا ہوں اور یہ حقیقت بتا رہا ہوں. اللہ کے دین سے اللہ کے لیے جڑو اور اپنی زندگی لگاؤ اس میں. دنیا جو ایک صبح ایک شام کی زندگی ہے، بس اسی کے لیے پوری زندگی تم نے دے دی. ارے اصل مومن کا نشانہ اللہ کے دین کی دعوت ہے. تم داعی ہو، تمہاری حیثیت امت دعوت کی ہے. بس روٹی کپڑا اور مکان اسی میں پوری زندگی گزار دی، اسی کی فکر میں، اسی کی فکر میں. 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16، بس اسی میں زندگی گزار دی. ارے یہ کیا ہے؟ 3rd کلاس جنتی کو 3 دن پہلے میں نے حدیث بتائی تھی آپ کو، ادنا درجے کے جنتی کو، کل بھی یہ بات آئی تھی، جو جنت اللہ دیں گے وہ جنت اتنی وسیع ہوگی کہ 2000 سال تک چلتے رہنا تو فاصلہ ختم ہوگا. ادنا کا یہ حال ہے، اور اعلیٰ کا کیا حال ہے؟ دن میں 2 مرتبہ اللہ کا دیدار اور قربت نصیب ہوگی. یہ صحیح حدیث کی بات بتا رہا ہوں. تو اعلیٰ درجے کی چیز کے لیے جیو. وَلِذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. اللہ نے کہا اپنے کلام میں، یہ دین کا مقام، یہ اسلام، یہ جنت کی باتیں، اوپر سے جنت کا تذکرہ ہے، نعمتوں کا تذکرہ ہے. اللہ نے کہا کہ کمپٹیشن کا جو فیلڈ ہے وہ دین ہے، دنیا نہیں ہے. یہاں آئیں مقابلے والے اور مقابلہ کریں. اللہ کے نبی جس سے اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ دنیا ہی کو سب سے بڑی ہماری فکر نہ بنانا. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اسی کے لیے کو سب سے بڑی فکر بنائے ہوئے ہیں. سب سے بڑی فکر. سنڈے کے دن بھی آٹا شٹر کھلتا ہے، سب سے بڑی فکر ہے.
سب سے بڑی فکر. رات کے 12 بج رہے ہیں تو ہلو ہلو، ہاں ہو گیا، ہاں دو کل پیمنٹ کر دینا. کوئی ڈائل گھوم رہا ہے، ہلو ہلو ہو رہی ہے، وہ سب وہی اکبر ہمینا اکبر ہمینا اکبر ہمینا. ساری فکروں میں سب سے بڑی فکر، سب سے بڑی فکر دنیا دنیا دنیا. اللہ کے نبی اس سے پناہ مانگ رہے ہیں، اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ دنیا کو میری فکروں میں سب سے بڑی فکر نہ بنانا. ولا مبلغ علمنا. سبحان اللہ، یہ کیا دعا ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2015 کا زمانہ دیکھ رہے تھے کیا؟ لیکن نبی کی زبان سے ایسا کلام اللہ نکلواتا ہے کہ ہر دور میں تازہ، ہر دور میں ریلیونٹ، کہ بالکل جیسے آج کی بات ہے. لبے حضور سے نکلی ہوئی جو بات نہ ہو، زمانہ لاکھ کہے معتبر نہیں ہوتی. لبے حضور سے جو بات نکل گئی معتبر ہے. کیا کہا آپ نے دوسرا جملہ؟ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. اور اے اللہ ہمارے علم کی آخری حد تو دنیا کو نہ بنانا. آج کیا ہے، جسے دیکھو دنیا کی ڈگری سب سے بڑی جو ہے وہ اسی کے پیچھے دوڑا جا رہا ہے. تو آپ کہنے لگے وہ ڈگری اگر آ گئی 5 لاکھ اب بھی رکھے ہیں ہتھیلی پہ، بس وہ ڈگری آ گئی 10 لاکھ کے آگے. اور پھر ریفرنس دیتے ہیں کہ ایک شخص جو کمپیوٹر کا سب سے بڑا وہ جو ہے اس کی 50 لاکھ تنخواہ ہے، سیلری ہے. اللہ کے نبی نے یہ دعا کب مانگی ہے؟ اے اللہ ہمارے علم کی آخری حد صرف دنیا کو نہ بنانا. تو مومن ہیں آپ، اٹھیے ذرا، نکلیے. مادیت میں کب تک جئیں گے آپ؟ نکلیے، زمانے کی فکر کیجیے. نبی کو جو غم تھا اس غم کو اپنائیے. ذکر رسول کے ساتھ فکر رسول کو بھی اپنائیے، غم رسول کو بھی اپنائیے. ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا. آمین. اب 2 چیزیں جب آپ کے اندر ہوں گی تو پھر تیسری چیز خود بخود ہوگی. اگر دنیا کو ہی آپ نے اپنی فکر کی سب سے بڑی فکر بنایا، سول کنسرن بنایا، اور دنیا کے علم اور دنیا کی ڈگریوں کو ہی سب سے بڑی ڈگری آپ نے سمجھا، تو پھر کیا ہوگا جو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَا يَرْحَمُنَا. اور اے اللہ جو ہمارے اوپر رحم نہ کرے، سو کو ہم پر تو مسلط نہ کرنا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر زندگی کی فکر سب سے بڑی آپ کی دنیا ہوئی اور سب سے بڑی ڈگری آپ نے صرف دنیا ہی کی ڈگری کو سمجھا، ایمان کی ڈگری کو، عمل صالح کی ڈگری کو، فکر آخرت کی ڈگری کو نہیں ڈگری سمجھا، تو پھر ایسوں کو اللہ مسلط کریں گے جو نہ ترس کھائیں گے نہ خوف کھائیں گے تم سے. آج ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ یہ نبی نے کب کہی تھی یہ بات؟ یہ ہے اللہ کا نبی. لا تسلط علینا لا تسلط علینا من لا یرحمنا. کل ہم نے ایک حدیث آپ کو سنائی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی فکر کو آخرت کی فکر بنا لیتا ہے، آخرت کو اپنی فکر بنا لیتا ہے، اللہ کے دین کو اپنی فکر بنا لیتا ہے، اللہ کے بندوں کی ہدایت کو اپنی فکر بنا لیتا ہے، اللہ اس کی تمام فکروں کے لیے کافی ہو جاتی ہے. یہ گارنٹی ہے، گارنٹی ہے. اٹھو. ہم یہ نہیں کہتے آپ اپنی فیلڈ چھوڑ دو، پروفیسر صاحب آپ پروفیسرشپ چھوڑ دیجئے، لیکچرر صاحب آپ لیکچررشپ چھوڑ دیجئے. نہیں، آپ اپنی فیلڈ میں رہیے، لیکن اپنی فکر میں ایک فکر اللہ کی فکر کو وہ بنا لیجئے، دین کی فکر کو بنا لیجئے، نبی کی فکر کو بھی ایک فکر بنا لیجئے. انشاءاللہ باقی آپ کے یہ کام جو ہیں دنیا کے، انشاءاللہ اس کی برکت سے اور آسان ہو جائے گی. اور جتنا آپ کما رہے ہیں، جس کے لیے آپ دن رات ایک کر رہے ہیں، اس سے زیادہ ملے گا اور عزت کے ساتھ ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسی حدیث میں کل جو پڑھی تھی یاد کریے، اس میں یہ الفاظ بھی تھے کہ جو اللہ کی یاد سے اعراض کرتا ہے ہوتا ہے. حصول دنیا کے لیے ذلیل ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں، لیکن گالیاں دے رہا ہے، سن رہا ہے 50 لاکھ ملنے والے ہیں. ذرا سننا پڑتا ہے صاحب. ہاں، یہ دنیا کے لیے ذلیل ہونا پڑے گا،
ذلت اٹھانا پڑے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اور دنیا اس کے پاس آئے گی کس حال میں؟ اتت الدنیا وہی راغمہ. کل ہی پڑھی ہے یہ حدیث. دنیا اس حال میں آئے گی کہ ناک رگڑتی ہوئی آئے گی اس کے پاس. قبول کر لیجئے آپ تو مہربانی ہوگی، اپکار ہوگا آپ کا، دیا کریے مجھ پر، احسان ہوگا آپ کا. یہ حضرت معین چشتی رحمت اللہ علیہ نماز کے لیے وضو کے لیے اٹھے ہیں. ایک شخص جو ہے اشرفیاں بادشاہ سلامت کا تحفہ لایا. ان کی سیرت میں یہ بات لکھی ہے. کیا ہے؟ ان کا حضور اشرفیاں ہیں، اور ان کا وہ کونے میں ڈال دے. کونے میں جوتوں کا ڈھیر تھا، ڈال دے وہیں پر. سمجھ رہے آپ؟ ڈال دے. آج مجھے بتائیے بڑے بڑے عاشقان رسول اور محبان رسول، ہاں، ایک 5 گرام، زیادہ نہیں، 5 گرام سونے کو چپلوں کے ڈھیر میں چھوڑ کے بتائیں. جب جانو یہ تھا معاملہ، یہ تھا معاملہ. کل ہم نے ایک واقعہ سنایا تھا آپ کو، ایک عالم اور بزرگ کے شام کے کہ بادشاہ ان کے دربار میں آئے ہیں تو ان کے پیر میں تکلیف تھی، تو پیر پھیلا ہوا ہے اور درس قرآن کے درس حدیث دے رہے ہیں. بادشاہ بڑے متاثر ہوئے ان کے درس سے. گئے تو تحفے کے اندر بڑی قیمتی کچھ چیزیں بھیجی. انہوں نے سر پہ رکھ کے وہ تحفہ لا رہا ہے خادم کا. کیا ہے؟ ان کا بادشاہ سلامت نے آپ کی خدمت میں یہ تحفہ بھیجا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت سے میرا سلام کہنا، اور کہنا شاہوں کے سامنے جو پیر پھیلاتا ہے وہ ہاتھ بھی پھیلایا کرتا ہے. ایسے شاہ تھے. اللہ ہمیں بھی ایسے شاہ بنائے. شاہ مانے بادشاہ. آج کے بادشاہ غلام ہے، غلام، دنیا کے غلام ہیں. اور کل کے جو بادشاہ تھے ہمارے اسلاف، دنیا ان کی غلام تھی. ہمارے اسلاف ایسے شاہ تھے کہ دنیا ان کے در کی بھکاری تھی. اور آج کے شاہ وہ دنیا کے در کے بھکاری ہیں. اللہ ہم کو ایسا شاہ بنا کہ جو شاہوں پر حکومت کرتا ہے، جو شاہوں پر حکومت کرے. دلوں پر حکمرانی ہوتی ہے، دلوں پر حکمرانی. تو اگر دنیا کو بڑی فکر بنایا اور اس سے منہ موڑا اور سب سے بڑی ڈگری بس دنیا ہی کی ڈگری کو سمجھا، تو پھر ایسوں کو اللہ مسلط کرے گا جو نہ ترس کھائیں گے نہ رحم کھائیں گے. یہی آج کی آیتوں کا خلاصہ ہے. اب ایک بار اس کا ترجمہ سن لیجیے. خلاصہ اور اس کے مقاصد سب آپ کے سامنے آ گئے کہ فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ. انہوں نے کہا، کافروں نے، کہ یہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کوئی نشانی لے کر کیوں نہیں آئے اپنے رب کی طرف سے، یعنی کوئی معجزہ، کوئی نشانی لے کر کیوں نہیں آئے. اب دیکھیے انہوں نے کیا سوال کیا، کسی معجزے کا سوال کیا. اللہ نے اس کے جواب میں معجزہ کس کو کہا؟ قرآن کو معجزہ کہا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو ایک معجزہ ملا ہے جو ان کے ساتھ چلا گیا، لیکن مجھ کو میرے رب نے جو معجزہ دیا ہے قیامت تک جلوے دکھائے گا آپ نے، اور آخرت میں بھی جلوے دکھائے گا. کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جنت کے درجات چڑھتا جا. تو اللہ فرما رہے ہیں کافروں کا یہ قول نقل کر کے کہ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی معجزہ اپنے رب کی طرف سے کیوں نہیں لائے اپنے نبی ہونے کا. اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی. تو کیا ان کے پاس ایک ایسی دلیل نہیں آ گئی ہے جس میں پچھلی کتابوں کے سب مضامین موجود ہیں؟ کون ہیں؟ کون سی کتاب مراد ہے؟ قرآن. اس لیے ہم نے کہا تھا اولین آخرین کا سب موجود ہے اس میں. اولین کا تو اس میں آ گیا. سورہ انبیاء کے پہلے رکوع میں جو دوسری رکعت میں ہم نے پڑھا تھا، اس کے بعد انشاءاللہ کل اس کا آغاز ہوگا 17ویں پارے کا. اس میں اللہ نے کیا کہا؟ آخرین کی بھی بات ہے. جو ہم اولین آخرین کی بات کہہ رہے ہیں، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. ہم نے ایک ایسی کتاب اتاری ہے تمہاری طرف جس میں تمہارا چرچا ہے، تمہارا ذکر ہے. یہ مومن مراد ہیں اس سے تو، اور قیامت تک رہیں گے انشاءاللہ مومن. تو اولین آخرین کا علم ہوا نہیں ہوا؟ تو فرمایا ان کے جواب میں اعتراض کیا کہ صاحب کوئی معجزہ کیوں نہیں آیا؟ تو کہا اللہ نے ان سے ذرا پوچھو
کہ کیا ان کے پاس ایسی دلیل نہیں آئی ہے، ٹھوس دلیل، جس کے اندر پچھلی کتابوں کے تمام مضامین موجود ہیں؟ مراد قرآن ہے۔ اسی بنیاد پر آپ نے فرمایا کہ رب نے مجھ کو جو قرآن دیا ہے وہ زندہ معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن زندہ معجزہ ہے، ثبوت ایسا کہ جو سب کی سمجھ میں آئے، سب کی، کافر کی، مشرک کی، اپنے کی، پرائے کی، ہاں ہندی کی، عربی کی، عجمی کی، سب کی سمجھ میں آئے۔ بتائیے ایسا کون سا معجزہ ہے قرآن کا؟ حفظ کا معجزہ، ایسا معجزہ ہے کہ 10 سال کا بچہ حافظ، 5 سال کا بچہ حافظ قرآن، ریکارڈ توڑا 5 سال کا بچہ۔ بتائیے یہ معجزہ ہے نہیں ہے؟ یہ بھی بتا دو، پوری دنیا کے اندر چیلنج ہے کہ کوئی 5 سال یا 10 سال کا پوری دنیا سے ایک بچہ بتا دو کہ جس کو بائی ہارٹ ہو قرآن، اس کی کتاب، ہم قرآن نہیں، ہم تو دوسری بات کرتے ہیں، اس کے دھرم کی دھارمک پستک اس کو بائی ہارٹ ہو، کنٹھسٹ ہو، بتا دو کوئی ایک بھی مثال، چیلنج ہے ایک بھی مثال۔ کیسا معجزہ ہے یہ بات کہی اللہ نے، یہ معجزہ سراپا معجزہ ہے، الفاظ معجزہ، اس کے الفاظ معجزہ، اس کی تلاوت معجزہ۔ الفاظ معجزہ کس طرح معجزہ ہے؟ ایسے معجزہ ہیں اس کے الفاظ اور اس کے حروف کہ ایک شخص گزرا ہے مصر کا، ایک ریاضی داں ہیکل، اس نے ایک فارمولہ ایجاد کیا، ایسا فارمولہ ہے صاحب وہ کہ اگر اس کو آپ قرآن کے جو حروف ہیں اس فارمولے کا کیلکولیشن آپ کریں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ قاف میں کتنے قاف ہیں، یہ فلاں سورہ میں کتنے سین ہیں، کتنے شین ہیں، کتنے با ہیں، کتنے سین ہیں، وہ فارمولہ لگائیے اور فٹ بالکل آگے پیچھے ایک نہیں۔ اللہ تو اس کو حیرت ہوئی اس بات کی، اس نے قاف کے اندر دیکھا کہ یہ واحد صورت ہے جس کے اندر قوم لوط کا تذکرہ، قرآن مجید میں قوم لوط کا تذکرہ مختلف جگہوں پر آیا قوم لوط کے نام سے، لیکن یہاں پر کیا کہا؟ اصحاب لوط کہا، اصحاب القوم کا لفظ نہیں کہا۔ آپ غور کریں، یہاں لفظ قوم نہیں کہا، اصحاب لوط کہا، اصحاب لوط والے۔ کہا کہ یہ کیا بات ہے، ہر جگہ قوم لوط اور یہاں اصحاب، یہاں قاف کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ وجہ کیا تھی؟ اب جو کیلکولیشن کیا تو معلوم ہوا اس فارمولے کے اوپر اگر یہاں بھی قاف سے ہوتا تو یہ قاف پڑ جاتا، تو فارمولہ اس کو ریجیکٹ کر دیتا، نمبر پورے نہیں ہوتے۔ او کیا نفع تلا انداز ہے کہ وہاں پر اصحاب لوط کہا، اصحاب لوط۔ یہ تو آج نئے نئے انکشافات ہوتے ہیں، اس وقت کون سا ایسا تھا؟ ہاں اچھا، اسی طرح آپ دیکھیے کہ کوئی بھی سورہ آپ لیں، سین کتنے ہیں، شین کتنے ہیں، قاف کتنے ہیں؟ 1000 لفظ، اس میں اتنے سین، اتنے شین، اتنے قاف، بڑے نپے تلے، بڑے نپے تلے۔ کوئی عربی والا عربی بنا سکتا ہے لیکن ایسی عربی نہیں لا سکتا کہ نپے تلے فارمولے پر اس کے الفاظ آئے۔ اگر وہ لائے گا نپے تلے الفاظ تو فصاحت بلاغت ختم ہو جائے گی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر وہ کھینچتان کے وہی الفاظ میں کچھ شاعری کرے گا، کچھ باتیں لائے گا تو اس کی فصاحت بلاغت ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، نپے تلے الفاظ ہیں اور اس کے اندر برجستگی ہے اور بلاغت ہے، فصاحت ہے، یہ ہے کلام، یہ کوئی نہیں لا سکتا، یہ کوئی نہیں لا سکتا۔ تو الفاظ معجزہ، حروف معجزہ، اور اس کی تلاوت معجزہ، اور جس پر وہ اترا وہ خود سراپا معجزہ، وہ خود سراپا معجزہ۔ اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی۔ بس اتنی ہی بات ابھی کرتے ہیں، اب آگے کی جو چند آیات ہیں انشاءاللہ اس کی وضاحت کل ہوگی کیونکہ اب وقت بڑھ رہا ہے۔ بس قرآن مجید کے معجزے پر یہ بات، اور آگے کی جو بات ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معنی میں بتایا کہ یہ رسول قیامت کے دن لوگ کہیں گے جنہوں نے رسول کو نہیں مانا، کاش ہم رسول کی اتباع کر لیتے،
رسول کی اتباع. ترجمہ تو سن لیں، آج کل وضاحت کر دیں گے تاکہ بات پوری ہو جائے. وقالوا لولا يأتينا بآية من الرب أولم تأتهم بينة ما في الصحف ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله. اگر ہم ان کو کسی عذاب سے اس کلام کے اترنے سے پہلے ہلاک کر دیتے، یعنی ہم آگاہ نہیں کرتے کلام کو اتار کر، ان کو آگاہ نہیں کرتے اور بغیر آگاہ کرے بغیر قرآن اتارے اگر ہم ان کو ہلاک کر دیتے ان کے کفر اور شرک کی وجہ سے، لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا. تو یہ ضرور کہتے کہ اے پروردگار، اے ہمارے رب، آپ نے ہماری طرف کسی رسول کو کیوں نہیں بھیجا؟ نتبع آیاتک، تاکہ ہم آپ کے احکام کو، آپ کی آیتوں کو فالو کر لیتے، پیروی کر لیتے اس کی. من قبل ان نذل ونخزا، اس سے پہلے کہ ہمیں ذلت ہوتی، اس سے پہلے کہ ہمیں رسوائی ہوتی، لوگوں کی نگاہ میں ہم ذلیل ہوتے. یعنی قیامت کے دن کی بات ہے یہ. قل کل متربص فتربصوا، آپ فرما دیجئے ہر ایک انتظار کر رہا ہے، ہر ایک انتظار میں ہے بس قیامت کی. فتربصوا، تم بھی انتظار میں رہو. فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اهتدى، تو ان قریب تم جان لو گے کہ سیدھے راستے والے اور درست راستے والے کون لوگ ہیں اور وہ کون ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. یہ جو قرآن مجید کو اور صاحب قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی مان کر ان کے فالوور بن گئے اور قرآن کے فالوور بن گئے، یہ اصحاب الصراط السوی ہیں، سیدھے راستے والے ہدایت یافتہ ہیں، یا تم ہو. یہ تم کو معلوم ہو جائے گا، انتظار کرو بس. نہیں مان رہے بات ہمارے نبی کی، کوئی بات نہیں ہے تو انتظار کرو، یا تو موت کے وقت تمہیں معلوم ہو جائے گا یا قیامت کے دن جب سب سامنے کھڑے ہوں گے اس وقت تمہیں حسرت اور افسوس ہوگی کہ اس وقت کہے گا کافر ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. کیا معنی ہے اس کے؟ کافر اس وقت تمنا کرے گا، حسرت کرے گا کاش وہ مسلمان ہوتا. یہ حسرت اور تمنا کو ختم کیجیے اور ہمارے بھائیوں کو بتائیے، غیر مسلم بھائیوں کو، جس کے جتنے دوست ہیں اپنے دوستوں کو وہ بتائے، اپنے فرینڈ سرکل میں بتائے کہ یہ دین، یہ ایمان، یہ اسلام تمہاری ضرورت ہے، تمہارا لیے کھانا ہے، تمہارے لیے پانی ہے، تمہارے لیے عزت ہے. دین، اس سے دنیا بھی سنورے گا تمہارا اور آخرت بھی، تمہاری مرنے کے بعد کی زندگی اور جیون بھی سنورے گا. اللہ ہمیں اس کام کے لیے قبول کرے، ہم کو، ہماری اولاد و نسلوں کو اللہ اپنے کرم سے فضل اس کام کے لیے قبول کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. اللہم اسمعنا منادی الجنة مع الابرار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين والحمد لله. اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير
واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك وخير أيامي يوم ألقاك فيه اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئاتي وأسألك العلا من الجنة اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى